آگے بڑھتے ہیں بھائی نعیم تیاگی صاحب. ارے آپ تو ہم سے مل چکے, ماشاء اللہ, میں سمجھ گیا. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ جی زبردست, الحمدللہ. خیریت سے ہو آپ بھی مفتی صاحب جی؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب جی, میرا سوال یہ ہے جی, جیسے یہ جو کریٹر ہے اللہ تبارک و تعالی, اس نے ٹائم کو کریٹ کیا, یعنی مخلوق ہے ٹائم. تو میرا سوال یہ ہے, جیسے دو دو جوان آدمی ہے, یعنی دو سینیریو بنا رہا ہوں ایک مثال کے طور پہ. تو ایک آدمی بیمار ہوا 5-6 سال بعد میں, اسے ٹائم کے اعتبار سے اس نے صبر کیا تو ٹائم کا ریلیٹڈ صبر ہوا. دوسرا آدمی نے جیسے جوان ہوا 25 سال کا, پھر اس کی گزشتہ سال گزر گئی تو پھر رفتہ رفتہ پستی میں چلے گیا, یعنی بڑھاپے میں. تو وہ جو جوانی کا اس نے ٹائم گزارا, اس نے اس کا شکر ادا کرا. تو میرا سوال اس میں یہ ہے, جب آدمی کا ٹائم تے صبر کا تعلق ہے اور شکر کا تعلق ہے, تو جب ہم میٹا فزیکل ورلڈ یعنی جنت جہنم میں چلے جائیں گے, جو جب ایک آدمی جہنم میں جائے گا, کیا وہاں بھی جہنم میں کچھ چند سال جیسے اس میں آیا کہ بھائی کلمہ پڑھنے والے پہ کچھ عذاب ہوگا, تو وہاں ہم صبر کا وہ ٹائم ہمارے پہ وہ ہوگا, اپلائی ہوگا وہاں صبر. جیسے یہاں سے ہم نے 5 سال بیماری میں کٹی, ایسے ہی وہاں ہاں, سے کچھ کٹ کا صبر کا ہوگا وہاں ہمارے میں. اچھا دیکھیں, اس دنیا میں وہ دارالعمل نہیں ہے, وہ دارالجزا ہے. دارالعمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں کام کریں گے اور دین کو فالو کریں گے تو اس کا ریوارڈ ہوگا اور اس کا نتیجہ نکلے گا آگے جا کے. دارالجزا کا مطلب ہے کہ اب نتیجہ نکلے گا یہاں. دارالجزا کا مطلب وہ جگہ جہاں انسان کو ریوارڈ ملنا ہے, جزا ملنی ہے, ثواب ملنا ہے, یا اس کا جو بھی پنشمنٹ ہے وہ. تو ایک آدمی کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالا 5 سال کے لیے مثلا. تو وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی, میں اس سزا کے اوپر صبر کروں گا تاکہ مجھے ثواب ملے. بھائی 5 سال, اس کو بھی پتا ہے کہ 5 سال کے بعد مجھے جانا جنت میں ہی ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو صبر کی وجہ سے وہ جنت کے علاوہ کہیں اور, جنت کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا, یہ تو جہنم میں جنت ہے. اس کو الٹیمیٹلی جانا ہی جنت میں ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے قیامت قائم نہیں کرے گا کہ چلو بھائی اب جہنم سے نکل کر آگے اب دیکھیں گے تم نے وہاں صبر کیا ہے نہیں کیا. ایسا کچھ نہیں ہے, چونکہ جہنم دارالعمل نہیں ہے, جنت بھی دارالعمل نہیں ہے. یہاں تو انسان کو اپنی جہنم میں اپنی سزا بھگتنی ہے. وہ صبر کر کے بھگتے گا, رو کے بھگتے گا, اس کے بعد آگے اگر جب وہ نکلے گا جہنم سے, جانا جنت میں ہی ہے, دوبارہ حساب کتاب نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب مفتی صاحب یہ صبر کا تعلق یہاں پہ نیکی تے ہے, اور شکر کا تعلق بھی. اور تو وہاں پہ وہ جیسا آپ نے بتایا وہاں سے کوئی کانسیپٹ نہیں رہنے کا بھائی نیکی برائی کا, تو وہاں تو بس سزا بھگتے جنت میں جانا. سزا بھگت کے جنت میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس سزا سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین آمین. چھوٹا سا اس میں یہ ہے, جو آپ نے ابھی بتایا روح کریٹ ہو گیا, اسے موت نہیں آتی ہے, تو وہ آیا تھا کلو من علیہ فان. تو وہاں روح میں کیا ہوگا جی وہاں سے جب اللہ نے کرا. علیہا. اچھا, دوسری بات یہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور اس کا جواب میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دے دوں گا, بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں. فنا اس کو دوسرے لفظ میں ہلاک بھی بولتے ہیں, یعنی فنا ہونا, ہلاک ہونا. کلو من علیہا فان, کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ فانی ہے. فانی کا مطلب ہلاک ہونے والا ہے. اب ہلاک 2 طرح کے ہیں, ایک ہے ہلاک دائمی اور ایک ہے ہلاک لحظی. لحظی کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری. تو جو کچھ بھی ہے وہ ہلاک, کچھ چیزوں کا تعلق ہلاک دائمی سے ہے, کچھ چیزوں کا تعلق ہلاک لحظی سے ہے. مثلا یہ کائنات ہے, یہ دنیا ہے, یہ جب ہلاک ہوگی تو دائمی طور پر ہلاک ہوگی, دوبارہ دنیا بننے والی نہیں ہے. لیکن جو روح ہے یا ملائکہ ہیں, جبریل ہیں, میکائیل ہیں, اسرائیل ہیں, اسرافیل ہیں, اور جتنے ملائکہ ہیں, تو ان کے اوپر بھی ہلاک آنا ہے, ان کے اوپر بھی فنا آنا ہے, لیکن وہ فنائے لحظی یعنی ٹیمپریری طور پر, اور اس کے بعد دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو لائف دے گا, اور اس طریقے سے بات آگے بڑھے گی. تو روح کی جو موت ہے یہ دراصل روح کو چند لمحوں کے لیے, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنے لمحوں کے لیے فنا کیا جائے گا. اس فنا کی حقیقت کیا ہوگی وہ ہم نہیں جانتے, وہ اللہ ہی جانتا ہے, چونکہ ہم تو روح کو بھی نہیں جانتے کہ ہم اس روح کی فنا کی حقیقت جان لیں, یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. بے شک بے شک.
ٹھیک ہے، زبردست مفتی صاحب جی، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کی آمین عمر دے، اور آپ کو جنت میں اعلیٰ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین. یہ بتائیں کہ جس دن کتاب کی تقریب اجرا تھی اس دن آپ دیوبند ہی میں تھے نا؟ جی جی، میں ہی تو موجود آپ تھے جی. پروگرام میں شریک ہوئے تھے؟ جی بے شک، بالکل. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے، جزاکم اللہ خیرن.